रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का हमारा सबक जो है आयत नंबर 36 से लेकर के 45 तक क्या कहा गया, सूरह निसा में कितने क्या क्या अहकामात दिए गए, माशरती ज़िंदगी और घरेलू ज़िंदगी के ऊपर क्या क्या अहकामात दिए गए, वो इंशाल्लाह हम लास्ट क्लास में देख चुके। एक हस्बैंड और वाइफ, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं। अगर दोनों में जुदाई का वक्त आ रहा है तो जुदाई के वक्त क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ को नज़र में रखना चाहिए और किस तरह गवाहों को की मौजूदगी में एक ऐसी चीज़, एक हलाल चीज़ जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को सख्त नापसंद है, और कहा गया कि ये एक ही ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है और हलाल कर दी गई ताकि इंसानों पर जुल्म ना हो बल्कि इंसानों के लिए आसानी कर दी गई। और उसके बाद हमने देखा कि अल-रिजालु क़व्वामूना, अल्लाह ताला ने कहा कि मर्दों को हमने क़व्वाम बनाया है, वो आपकी औरतों की सारी ज़िम्मेदारी के ज़िम्मेदार हैं। बदले में औरत को हुक्म दिया गया कि वो अपनी अज़मत की हिफाजत करे, अपने घरों की हिफाजत करे और फरमा बरदार होकर के ज़िंदगी बसर करे। ये हमने लास्ट क्लास में देखा। और उस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी जगह पर भी सूरह निसा में ये नहीं कह रहे कि औरत कैन टेक होल्ड ऑफ द हाउस। औरत कभी भी किसी भी किस्म से, किसी भी तरीके से घर का ख़व्वाम की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। घर के ख़व्वाम मर्द हैं और मर्दों को हुक्म दिया गया कि आप उनके गार्डियन बन जाइए, उनको सहारा दीजिए, उनका नान नफ़ा, उनके कपड़े, खाने से लेकर के उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल मर्द रखेंगे। और इसी के साथ ये बात भी साबित हो गई कि कहीं भी कुरान में इस बात को प्रमोट नहीं किया गया कि औरत कमाए और फिर वो घर भी संभाले। लेकिन आज के दौर में औरतें जो अपने आप को मर्दों के खाना कहते हैं कि कंधे से कंधा मिला कर के चलने वाली औरतें, जो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट साबित करने की कोशिश में लगी हुई रहती हैं, उनके लिए भी एक हुक्म दिया गया कि हुदूद के अंदर रह कर के अगर आप कुछ कर रही हैं दैट इज़ वेरी फेवरेबल। जैसे लास्ट क्लास में हम नजमुन्निसा आंटी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर है लड़की, तो डॉक्टर अगर है तो खिदमत खल्क़ के लिए अगर वो कुछ करना चाह रही है, टीचर है खिदमत खल्क़ के लिए कुछ करना चाह रही है, तो दैट इज़ ऑल अलाउड। लेकिन पर्दे और शरीयत के हदों को पार नहीं करते हुए किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई औरत उठ के ये कह रही कि मैं एयर होस्टेस बनना है मुझे, या मुझे फिल्म एक्टर बनना है, या मुझे एंकरिंग करना है, या मुझे कुछ और करना है, तो ऐसी जगहों पे थोड़ा सा मोहतात रहना, क्योंकि ये चीज़ें फिर एक फितने को ओपन कर देती हैं, फितने के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अपनी हुदूद के अंदर रह कर के औरत सब कुछ कर सकती है। और फिर कहा गया कि अगर दोनों में इतनी अनबन हो गई है कि अब रिश्ता सुलझने की जगह बिगड़ने पे आया है तो आखिरी हद तक का इंतज़ार जायज़ है। लेकिन फिर भी अगर दोनों के अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा नहीं हो रही कई मुद्दतों के बाद भी, तो लड़की की तरफ से एक गवाह और लड़के की तरफ से एक गवाह सामने आए और पहले तो सुलह करवाने की कोशिश की जाए, और अगर सुलह नहीं हो रही तो दोनों के बीच में खुला या तलाक कराई जा सकती है। लेकिन फिर भी ये इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं इन तमाम मुश्किलों में। बच्चों का ये हो जाता है कि जो नया बाप, माँ जो दूसरी शादी करेगी तो नया बाप उसका कभी भी ओरिजिनल या सगा बाप नहीं बन सकता, और अगर बाप के हिस्से में बच्चे जाते हैं तो जो आने वाली नई माँ है वो कभी भी उस बच्चे या बच्ची की सगी माँ का रोल अदा नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी ही रहम दिल हो, कितनी ही नेक हो। माँ बाप के झगड़ों में सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे, तो इस चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला सख्त नापसंद करार दिए हैं। एक ही ऐसी हलाल चीज़ है जिसको नापसंद किया गया अल्लाह की तरफ से। कोशिश ये रहना कि आखिरी हद तक कोशिश ये करें कि रिश्तों को बचा के चलें,
تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان انصاف کرے. چلیے آ جاتے ہیں آج کے سفر پہ. آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کون اس آیت کا خلاصہ بتائیں گے؟ میں آؤں باجی. جی بتائیے نازیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مطلب تم عبادت کرو اللہ کی اور نہ تم شرک کرو، نہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرو، اور اپنے والدین کا احسان مانو، اور والدین کے اوپر بھی آپ مطلب اور والدین کے وَبِالْوَالِدَيْنِ ساتھ إِحْسَانًا وَبِذِي والدین الْقُرْبَى. والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بہت اچھا اخلاق رکھنے چاہیے، اور ساتھ قرابت داروں کے بھی مطلب جو یتیم ہے، قرابت دار ہے، مسکین ہے، جو اپنے پڑوسی ہے، جو اجنبی پڑوسی ہے، ان سب کے ساتھ اپنا جو اپنے جو اخلاق. اخلاق ہے وہ سب اخلاق بہت اچھے رکھنے چاہیے. وہ مسافر کیوں نہ مطلب اجنبی ہی کیوں نہ ہو، ان جی کے ساتھ ہمارے کو اچھی طریقے سے پیش آنا چاہیے. جی. اور یہاں سب سے بڑی چیز جو اس آیت کی ڈیمانڈ ہے، یا پھر کہیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کردار کی کردار کشی جسے کہتے ہیں وہ کی جا رہی ہے نازیہ، کہ کہا جاتا ہے کہ اور اپنے آپ جی خود پسندی اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے، جو بالکل اپنے آپ کو بڑا بنا کے سب میں مختالن پروف کرتا ہے کہ فخورا. جی ہاں، جو مختالن تکبر کرتا ہے اپنے اوپر، وہ چیز اللہ تعالیٰ تکبر پسند نہیں کرتے. بالکل. تو جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں وہ جو خود اللہ کو پسند لوگ ہیں وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، پسند نہیں ہے. بالکل جی ناپسندیدہ ہے. تو یہاں پر ایک چیز جو ہم کو یاد رکھنی ہے نازیہ، کہ ایک معاشرہ جو بنتا ہے، اگر گھروں کے اندر قانون زبردست اور ایسے قانون ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن اور سنت سے ثابت، یعنی کہ قرآن اور سنت پر چلنے والے اگر گھرانے ہیں، تو ان گھرانوں کا اثر معاشرے پر بھی پڑتا ہے. معاشرے بھی ان گھروں کو دیکھ کر کے یعنی کہ معاشرے یا گھر کیا ہے، بلڈنگ بلاکس آف دا معاشرہ ہے. ایک معاشرے کو بالکل بنانے کے لیے ایک گھر کے اندر کے قانون، ایک گھر کے اندر کا ڈسپلن بہتر ہو تو معاشرے بھی بہتر ہوتا ہے. گھر کیا ہے، اگر یہ دیواریں ہٹا دیں تو یہ معاشرہ بن جاتا ہے. تو گھر کے اندر کے قانون اگر بہتر ہو تو معاشرے بھی بہتر ہو سکتے ہیں اور بہتر ہوں گے. سورۃ النساء کے اندر گھریلو زندگی پہ زیادہ ایمفسائز کیا گیا، کیونکہ جب گھر کی زندگی بہتر سے بہتر ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے حقوق کو پامال نہیں کرنے والے زندگیاں جا کر کے بہترین معاشروں کو جنم دیتے ہیں. اور کسی شخص کا کردار اگر دیکھنا ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھ لینی چاہیے، اس کا ایمان اور پھر اس کا اخلاق. اگر اس کے اندر ایمان ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے تو سمجھیے کہ وہ گھر بھی اچھا ہے اور وہ شخص بھی اچھا ہے. اب یہاں سے اسی کے بارے میں بات کی گئی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، عبادت کرو صرف ایک اللہ کی اور کسی کو اس کے اندر شریک نہ کرو. سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ اللہ کا درجہ ہے. یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کا درجہ اللہ ہے، سبحانہ اور وتعالیٰ کا. اللہ کے درجے میں کوئی اور شریک نہ ہو. جس گھر کے اندر لوگوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں لیکن اللہ کا اس کا حقوق نہیں ادا کیا جاتا، شرک ہوتا ہے، درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، مزاروں کے اوپر چلے جاتے ہیں، عرس کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں جب انسان منوس رہے گا تو کیا ویسے گھر کے اندر انسانوں کے حقوق پراپرلی دیے جائیں گے؟ نہیں بالکل نہیں. دیے جائیں. تو سب سے پہلا حق جو انسان کا ہے وہ اس کے رب کے ساتھ ہے. سب سے پہلا حق ہم کو جو دینا ہے وہ اللہ کا حق دینا ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا، معاشروں میں اور گھروں میں بگاڑ کب آتا ہے؟ کب معاشروں میں اور گھروں میں بگاڑ آتا ہے؟ جب انسان اپنے ایمان آپ کی کو، کمزوری. ایمان کی کمزوری، جب انسان حقوق نہیں ادا کرتا. کس کے حقوق نہیں ادا کرتا؟ بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، رشتہ والدین کے داروں کے حقوق. حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، نوکروں کے ساتھ اپنا سلوک دیکھیے،
नौकरों का, जो हमारे जो खद्दामा नौकर जो भी हमारे घरों में रहते हैं, उनके साथ क्या हमारा सलूक बेहतर है? और ये सलूक उसी वक्त दुरुस्त होगा जब आप शिर्क से पाक होंगे। शिर्क के कई शेड्स हैं। शिर्क का एक शेड मुख्तालन फखूरा भी है। गुरूर, तकब्बुर और अपने आप की शेखी बगारना भी शिर्क में आ जाता है। और अपने आप को अव्वल और अबतर समझना और दूसरों को कमतर समझना, अपने आप को अव्वल और बेहतर समझना, अबतर समझना और दूसरों को हकीर समझ लेना, क्या ये शिर्क नहीं है? बिल्कुल। हक तलफी कब होती है? हक तलफी होती कब है? जब हम अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं और दूसरे को इन्फीरियर, कमज़ोर समझने लगते हैं। और क्या ये एक किस्म का शिर्क नहीं है कि मैं अपने आप को ही बड़ा समझूं और दूसरों को सबको घटिया समझूं? मैं पना जब आ जाता है लोगों में, तो जब मैं पन आ जाता है अपने अंदर, तब हम शिर्क करते हैं। दर हकीकत वो शिर्क है जो हम मैं पन में चले आता है। वअबुदुल्लाह, और जब मैं अपनी ही बात को सही कहती हूँ और शौहर जब अपनी ही बात को सही कहता है, तब जाकर के वो अपने आप को अपना बुत बना करके अपनी इबादत करता है। और ऐसी गुरूर यानी कि ऐसा उसके ऊपर नशा छा जाता है कि वो फिर अपने इर्द गिर्द के रिश्तों के साथ उनकी हक तलफी करना शुरू कर देता है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ इस आयत में बता रहे हैं कि एक बेहतरीन घराना, एक बेहतरीन माशरे के लिए ज़रूरी है कि तुम पहले अल्लाह के साथ मुखलिस रहो, अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना करो, हत्ता कि अपनी ज़ात को भी अल्लाह के बराबर ना लेकर आओ। जहाँ कहीं आपको ऐसा लगे कि आप किसी पर जुल्म कर रहे हैं, रुक करके सोचिए कि मैं किसी की हक तलफी तो नहीं कर रही, कहीं मुझसे कुछ गुनाह तो नहीं हो रहा, किसी के साथ बुराई तो नहीं कर रही मैं। तो ये अगर आप अपने आप को देखेंगी, जांचेंगी, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख लीजिए कि अगर मेरी जगह मैं अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन में रख के देखूं, क्या वो शिर्क करते? क्या अपने आप को इतनी इज्जत देते और अल्लाह को कम तर इज्जत देते, या फिर अपने आप के फेवरेबल होके रहते? तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कहीं आप अल्लाह के हुकूक तो नहीं मार रहे, अल्लाह का जो हक है मेरी ज़िंदगी पे, कहीं मैं उसको ज़ाया तो नहीं कर रही। फिर अल्लाह के बाद जो सबसे पहला नंबर आया है, वो आया है बिल वालिदैनि एहसाना। अल्लाहु अकबर। वालिदैन के साथ एहसान करो, वालिदैन के साथ एहसान करो। क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला बीवी का जिक्र नहीं करे, औलाद का जिक्र नहीं करे, वालिदैन का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि वालिदैन का हक सबसे बड़ा हक होता है। औलाद की मोहब्बत तो फितरत है इंसान की, इंसान की फितरत है कि वो अपनी औलाद से तो बेहद मोहब्बत करेगा, लेकिन एक पॉइंट, एक वक्त उसकी ज़िंदगी में ऐसा आ जाता है कि वो बीवी और बच्चों में इतना गुम होकर रह जाता है कि वालिदैन की मोहब्बत उसके दिल से इरेज हो जाती है। इसीलिए याद दहानी करा दी गई कि तुम पर अल्लाह के बाद किसी का हक है तो वो है वालिदैन का हक, माँ बाप का हक। औलाद की मोहब्बत तो बेशक इंसान के दिल के अंदर रहती है, बीवी सारा दिन सुबह से शाम तक उसके साथ रहती है, लेकिन वालिदैन कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है इंसान से, कमाने में, घर का ख्याल, बीवी बच्चों का ख्याल। तो कहा गया कि एक तो शिर्क ना करो, सबसे पहला दर्जा अल्लाह का, फिर उसके साथ वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, वबिल दिल कुर्बा, वबिल कुर्बा, और फिर कहा गया रिश्तेदारों के साथ। रिश्तेदारों का नंबर 3rd प्लेस पे आता है, रिश्तेदारों के साथ, फिर वल यतामा, उसके बाद यतीम के साथ, वल मसाकीन, उसके बाद मिस्कीन, वजारी जिल कुर्बा। वजारी जिल कुर्बा क्या है? वजारी जिल कुर्बा पड़ोसी, जो रिश्तेदार पड़ोस में रहते हो, जो ऐसे पड़ोसी जो आपके बिल्कुल घर के करीब रहते हैं, और जो कि वजारी जिल कुर्बा किसे कहते हैं नाजिया? इसका मीनिंग क्या है? खराबतदार मतलब जो अपने रिश्तेदार हैं, जो दूर के हो या करीबी, जो रिश्तेदार जो अपने पड़ोसी हैं उनसे मुखातिब है।
مخاطب ہے. وجار ذل قربا کہتے ہیں, وجار ذل قربا کہتے ہیں, اور ہمسایوں کے ساتھ رشتہ دار, جو ایسے رشتہ دار جو رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو, جیسے کہ آپ کی خلیری بہن, پھپھیری بہن, چچیری بہن, تایا, چاچا, ماما, جو آپ کے قرابت دار بھی ہیں یعنی کہ رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کے پڑوسی بھی ہیں, ان کا حق پہلے آ جاتا ہے. اور پھر آ جاتے ہیں اجنبی, وجارل جنبی, یعنی کہ ایسے پڑوسی جو اجنبی ہیں, یعنی کہ ان نون پڑوسی جس کو آپ نہیں جانتے زیادہ, کوئی اور نیشنلٹی بھی ہو سکتی ہے, ہندو بھی ہو سکتا ہے, یہودی بھی ہو سکتا ہے, کرسچن بھی ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, کیونکہ اگر کسی معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانا ہے تو وداؤٹ کاسٹزم اور وداؤٹ ریسزم سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وصاحب الجنبی, صاحب الجنبی یعنی کہ جو پہلو میں آ کے آپ کے بیٹھ جائے. گارڈن میں آپ واک کر رہی ہیں, کوئی عورت آ کے آپ کی بالکل بازو بیٹھ گئی تو آپ اس کو دیکھ کے اوہ یہ تو ہندو ہے اس سے بات ہی مت کرو, اوہ یہ تو کرسچن ہے یہ کیا گندے لوگ ہیں ان سے بات مت کرو. نہیں, آپ کو آپ کی, میری اور میرے اور آپ کے ذریعے تمام عورتوں کی, آدمیوں کی, بچوں کی رہنمائی اور ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جو کوئی آپ کے قریب آ کے بیٹھ رہا ہے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کریے وداؤٹ اینی ریسزم. کوئی ریسزم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اخلاق سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے. آپ کی بات پر توجہ اسی وقت دی جائے گی جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا. اگر آپ کا کردار ہی, آج مسلمانوں کا حال دیکھیے کیا حال ہوا ہے مسلمانوں کا. کوئی صحیح اچھا سمجھتا ہے مسلمانوں کو؟ نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہائپ کریٹ کیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں مسلمان خود اپنے آپ کو ثابت کرنے میں پیچھے رہ گیا. اگر وہ ان احکامات کو فالو کرتا تو شاید مسلمان کی کچھ اور امیج ہوتی. ہم تو آپس میں اجنبیوں کو ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے, جبکہ سنت ہے چاہے آپ کسی کو جانیں یا نہ جانیں, پہچان والا ہو نہ پہچان. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد اٹھ کے عورت کو سلام کرے, لفٹ میں کوئی انجان عورت مل رہی ہے اس کو السلام علیکم کہہ رہا ہے. نہیں, عورت اور مرد کی بات کی جا رہی ہے کہ سلام کو عام کریے, سلام کو عام کریے. وابن السبیلی, وابن السبیلی کہتے ہیں مسافروں کو. وما ملکت ایمانہم, اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر جو تمہارے دائیں ہاتھ تمہارے جس کے مالک بن گئے, یعنی کہ تمہارے نوکر, تمہارے غلام, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اور بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا کسے, من کانا جو کوئی ہے, مختالا فخورا تکبر کرنے والا اور بڑائی یا شیخی پکارنے والا, اپنے آپ کی تعریف کرنے والا اور تکبر کرنے والا. اور ایک سنت سے ثابت بات یہ بھی ہے اور حدیثوں میں آیا ہے, جس کسی کے دل میں رائی برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. جو رائی برابر بھی شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو کسی کی حق تلفی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حق تلفی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہم ارد گرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہوتی ہے حق تلفی یا نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ؟ بالکل ہوتی ہے. ہم سب سے زیادہ حق تلفی اپنے رشتہ داروں کی کرتے ہیں. ماں باپ تو پھر بھی الحمدللہ کر لیتے ہیں, ماں باپ کی. سب سے زیادہ جو حق تلفی کرتے ہیں ہم رشتہ داروں کی کرتے ہیں, اجنبی پڑوسیوں کی کرتے ہیں, اور پھر ساتھ میں بیٹھنے والے کی کبھی خیر نہیں کرتے, اس کے ساتھ کبھی خیر نہیں کریں گے, اس کے ساتھ بدماشی کریں گے جو ساتھ میں بیٹھا ہو. حتیٰ کہ لائنوں میں جب عورتیں ٹھہرتی ہیں تو دیکھیں کیا کوشش رہتی, میں پہلے چلی جاؤں, میں پہلے انٹر ہو جاؤں, مجھے سامان پہلے چاہیے. یا پھر اگر آپ کہیں بیٹھی بھی ہیں, کوئی عورت آ کے آپ کے پہلو میں اگر بیٹھ رہی ہے تو پہلے آپ اس کا حلیہ دیکھیں گے, چھی 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 کتنی گندی ہے, اتنا میلا ہے اس کے جسم میں, یہ نہیں کریے.
آپ کا اخلاق آپ کے ایمان کی گواہی دیتا ہے. آپ کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے تو آپ سب کو ایکولی ٹریٹ کریے اور ایکول طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کیجیے تاکہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگ آپ کے دین پر بیعت لیں, آپ کو دیکھ کر کے, آپ کو رول ماڈل سمجھ کر کے آپ کے دین پر بیعت لیں. کوئی اگر حتیٰ کہ آپ کو دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ مسکرا کے بات کریے اور اس کی خیر کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کریے تاکہ آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم جیتے جاگتے قرآن بن جانا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کون اس اگلی آیت کا باجی ایک خلاصہ؟ کوشچن پوچھوں باجی. جی بالکل. جی باجی, جیسا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تو جو بچوں کی شادی ہو جاتی باجی ہاں تو وہ اس طرح خدمت نہیں کر سکتے باجی جیسا کرنا ہے, تو اس کی بھی پوچھ ہوگی کیا؟ بالکل ہوگی, بالکل ہوگی. جتنا مرد پہ یعنی کہ جتنی مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اتنی ہی لڑکیوں پہ ہے. سیم. بات ایسا ہوتا ہے کہ الاؤ نہیں کرتے. نہیں, یہ حق آپ کے شوہر کو کوئی دیا ہی نہیں. آپ کا شوہر آپ کو آپ کی والدین کی خدمت کرنے سے نہیں روک سکتا. آپ کا شوہر, اگر آپ کا شوہر دیندار ہے تو وہ کبھی نہیں بولے گا کہ نہیں امی کو میری ضرورت ہے, میں جانا چاہتی ہوں, یا پھر امی بے سہارا ہیں, ابو بے سہارا ہیں, تو آپ اپنی پاکٹ منی کو سیو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کریے. اپنی وہ بھی بہترین صدقہ ہے. اپنی پاکٹ منی کو سیو کریے اور اپنے ماں باپ کے لیے خرچ کریے. اپنے ماں باپ کی اسی لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کیا گیا, اور میرے ساس سسر مجھے نہیں روک سکتے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کروں, نہ ہی میرا شوہر مجھے روک سکتا. یہ اگر دیندار ہیں, ہمارے شوہر اگر دیندار ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں روکیں گے. اور خود آپ بھی اپنے شوہروں کو نہیں روکنا کہ آپ اپنے ماں باپ کو اتنا وہ مت کرو, ان کو پیسے فائنینشلی ہیلپ مت کرو, ان کی خدمت نہ کرو. نہیں, آپ نہیں کر سکتے. آپ کا شوہر آپ کے والدین کی برابر اپنے والدین کی برابر کیئر ٹیکنگ کرے گا, اور آپ اپنی پاکٹ منی کے ساتھ یا پھر آپ تھوڑا بہت کچھ جو بھی ارن کرتی ہیں یا آپ کے پاس جو مہر ہے آپ کا اپنا, اس سے آپ اپنے ماں باپ پر خرچ کر سکتی ہیں. یہ حق ہے. یہی تو ہم مار کھا جاتے ہیں کہ ہم ایک جو ہمارے جو خاندانی جو رسم و رواج, ہمارے جو رولز ہم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. اللہ نے جو حدود بنائی تھی, لڑکا یا لڑکی ہو دونوں کو اپنے ماں باپ کی پرواہ کرنی ہے, ان کی خدمت کے لیے نکلنا ہے. ایک 4 بہن بھائی ہیں تو ایک بھائی ایک دن کی ذمہ داری لے لے. ایک مہینے 4 مہینے سال میں اگر 3 بھائی بہن ہیں, ڈیوائڈ کریں اپنی ذمہ داری کو. اور شوہر اس سے بیوی کو نہیں روک سکتا, اور بیوی بھی شوہر کو نہیں روک سکتی. بیوی بھی شوہر کو نہیں روک سکتی. کلیئر ہے سربت؟ جی باجی جی. الحمدللہ. اللہ یہ اس کے بارے میں ایک میرے پاس ویڈیو ہے, انشاءاللہ میں گروپ میں پوسٹ کروں گی, آپ اس کو سنیے. کہ اسرار احمد کی ویڈیو ہے, بہت زیادہ اس میں جو ہے نا اس چیز کو ایمفسائز کیا گیا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہو جاتا ہے کہ شوہر بیوی کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جا کے رہنا, بچے ہیں, گھر پہ اتنا کام رہتا ہے. یا تو آپ ان کو لے کر آئیے اپنے گھر میں اور یہ بات کریے کہ آپ کے ماں باپ جیسے اہم ہیں, میرے ماں باپ بھی ویسے اہم ہیں. جتنا آپ کے ماں باپ کو توجہ کی ضرورت ہے اتنی ہی میرے ماں باپ کو بھی توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ چیز بھائیوں بہنوں میں یہ اتفاق رہنا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ڈیوائڈ کر لینا تاکہ ماں باپ اس طرح کے سلوک سے محروم نہ رہیں. اور جو ہم بنا کے بیٹھے ہیں کہ ایک بار بیٹی چلے گئی گھر سے باہر تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں, بھائیوں کا ہی کام ہے ماں باپ کو سنبھالنا, یہ غلط ہے. بھائیوں کا کوئی پوری ذمہ داری بھائی کی ہے, بیٹیاں فارغ ہیں, ایسا نہیں ہے. بیٹیوں کا بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے جتنا بھائیوں کا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بہنوں کو ان کا حق دے دیا کرو. جیسے ہی ان کی شادی ہو رہی ان کا حق ان کو دے دو, ختم. شادی میں خرچ نہ کرو, ان کے حق ان کو دے دو, ان کی وراثت میں جو ان کا بنتا ہے ان کو دے دو. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے.
اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. چلیے کون بتائے گا؟ الذین یبخلون ویأمرون اور الناس ایک بال. بات جی تھی باجی جی جی پوچھ کہ جاری ذی القربہ اور جاری الجنوب. جاری ذی القربہ میں جو قریب نیبرس رہتے باجی، اور جاری الجنوبی جو انجان نیبرس ہے باجی. ہاں، جو ہمارے بالکل گھر کے قریب نیبرس رہتا ہے، یعنی کہ بالکل میرے جی گھر سے ساتھ والا گھر، میرے گھر سے بالکل ساتھ والا گھر. یہ اس کے ساتھ دو والا گھر. معنی ہیں، اس کے دو معنی ہیں سربت. ایک تو وہ جو میرے گھر کے بالکل بازو والا گھر ہے، وہ کہتے ہیں وہ جاری ذی القربہ، جی قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی. جی اور ایک میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک دوستی مطلب کہ پڑوسیوں سے بات اتنی ہوتی ہے کہ بالکل رشتہ داریوں والا معاملہ ہو گیا. جیسے ہم اپنے کزنس کے ساتھ وغیرہ بالکل فری ہو جاتے ہیں، ویسے ہم فری ہو جاتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ. تو جی یہ والا معنی بھی اس کا نکالا جا سکتا ہے. وَمَسَاكِنْ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ ذِي جنوبی یعنی کہ جو جی ایسے پڑوسی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اجنبی پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریے، یہ کہا گیا ہے. یہاں پر اخلاق اور ایمان کی بات ہو رہی. ایمان یعنی کہ شرک سے بچو، اور اخلاق اپنے ایسے بناؤ کہ یہ ساری کیٹیگریز کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہو. پھر آ جاتے ہیں الذین یبخلون. اب آ جاتے ہیں سب سے بڑی چیز، انسان کسی کی حق تلفی کب کرتا ہے وہ بتایا گیا. انسان کسی کی حق تلفی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یعنی کہ کون بتائیں گے اس آیت کا خلاصہ؟ کون بتائیں گے اس آیت کا خلاصہ؟ جی بتائیے جویریہ. الذین یقولون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، ہاں اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیے ہیں، جی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے جو رسوا تیار کن کر ہے. رکھا ہے للکافرین. بخل یعنی کہ دیکھیں بخل کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں سے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے. ایسا شخص جو بہت حد سے زیادہ کنجوس ہوتا ہے، حد سے زیادہ کنجوس، اتنی، اور بخل کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے. ایک ہوتا ہے کنجوس اور ایک ہوتا ہے بخل. بخل کرنے والا خود پسندی کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، اتنا گریڈی، اتنا کنجوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے گا، اپنے کپڑوں پہ خرچ کرے گا، اپنی جسم کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرے گا، لیکن دوسروں کے لیے کبھی نہیں کرے گا. اور ایسا شخص کافر ہے، انکار کرنے والا ہے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. انکار کون کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو کہ تم اپنا مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، الذین یبخلون ویأمرون الناس، اور جب ان کو حکم دیا جاتا ہے یأمرون الناس بالبخل، اور وہ خود بھی دوسروں کو بھی رائے دیتے ہیں کہ دیکھو خرچ مت کرو پیسے کو.